بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی بالکل پاگل ہو چکے ہیں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے زلفوں کے متعلق کہا تھا کہ میں نے جو یہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں یہ تو میں نے جانور پالا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور کہا تھا کہ یہ تو ایک مصیبت ہے، اور ہم نے اس پر گرفت کی اور اس پر کلپ بنایا۔ تو مرزے سے یہی سوال ہوا کہ آپ نے زلفوں کو جانور کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ مرزے نے جواب دیتے ہوئے ناکام دفاع کیا اور کہا کہ جی میں نے جانور کے ساتھ تشبیہ تو نہیں دی، میں نے یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے اور ساتھ تشبیہ بھی دے رہا ہے۔ ایسا احمق اور پاگل ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہوں۔ آپ خود اس کی گفتگو سن لیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ زلفوں کی حفاظت کرنا ایسا ہے جیسے گھر میں آپ کوئی پالتو جانور رکھے نا، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں واضح طور پر زلفوں کو جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میں نے کہا تھا ان کی کیئر ایک پالتو جانور کی طرح کرنی پڑتی ہے۔ میں نے تو زلفوں کو تشبیہ نہیں دی بلکہ اس اعتبار سے بات کی۔ اب یہاں تشبیہ بھی دے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تشبیہ نہیں دی تھی۔ تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیہ نہیں، میں نے کہا جیسے ایک جانور، یہ میں نے زلفیں رکھی ہیں گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اس بے وقوف اور احمق کے کام دیکھیں، تیسری دفعہ پھر یہ تشبیہ بھی دے رہا ہے، بالکل واضح طور پر تشبیہ دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے تشبیہ نہیں دی جانور کے ساتھ۔ لیکن مرزے کے اندھے مقلدین پھر بھی یہی کہیں گے کہ مرزا بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ پھر یہاں اپنی حرکت کا دفاع کرتے ہوئے مرزے نے جو انداز اختیار کیے ہے، مرزے کا مقصد یہ ہے کہ جی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یعنی یہ ایک محبت کے طور پر میں نے کہا تھا۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے، حالانکہ اس وقت اس نے واضح طور پر مصیبت کا لفظ بھی ساتھ بولا تھا۔ میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں، یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس نے سنت سمجھ کر زلفیں نہیں رکھی، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے، اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے، اتنا زیادہ بال رکھنا آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ جی ناظرین، یہ تھی اس کی پہلے والی گفتگو جس پر ہم نے گرفت کی تھی۔ اس میں واضح طور پر جانور کا لفظ بھی بولا اور مصیبت کا لفظ بھی بولا۔ جب اس پر اعتراض ہوا، سوال ہوا ایسے، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، میرا مقصد یہ تھا وہ تھا بھی اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، میں نے تشبیہ نہیں دی تھی، حالانکہ واضح طور پر اسی کلپ میں جس میں دفاع کر رہا ہے تشبیہ بھی دے رہا ہے اور 2-3 دفعہ اس نے تشبیہ دی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اپنی اس غلطی پر مرزا معذرت کرتا، بلکہ اور پکا ہو گیا۔ مرزے کی یہ حرکتیں دیکھ کر مبین کی بات بالکل صحیح لگتی ہے۔ مبین بھائی یہ مرزے کے سابقہ شاگرد ہیں اور خاص شاگرد رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مختصر لفظوں میں مرزے کا جو تعارف کرایا ہے وہ آپ سن رہے ہیں۔ اس لیے میری نظر میں علی بھائی جو ہیں وہ تفسیر کرنے کے اہل نہیں ہیں، وہ تفسیر نہیں کر سکتے قرآن کی، اور تفسیر کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ترجمہ ہی غلط پڑھتے ہیں قرآن کا، اور جب وہ ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، قرأت ہی غلط کرتے ہیں، تو اس کی تفسیر کیسے صحیح بیان کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ غلطی کر لیں تو رجوع نہیں کرتے۔ باقی اس موقع پر مرزے نے اپنی اس گھٹیا حرکت کو چھپانے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک بات کی ہے کہ جی ہمارے مخالف جو لوگ ہیں وہ بھی تو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک منگول نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم بہتر ہے، تو اس نے کہا اگر میرا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پھر کتے کی جو دم ہے وہ میری داڑھی سے بہتر ہے۔ تو کہتا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے داڑھی کو کتے کی دم سے بھی برا کہہ دیا۔ پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں، میں تے تمہیں پتہ تہاڈی دائی ہاں۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مرزا دائی بھی بن چکے ہیں، دائی نہیں بلکہ دائی۔ یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہلاکو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا، وہ ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں متاثر اس طرح ہوا کہ اس نے آ کے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑھی؟ بڑے فخریہ سناتے نے، بریلویوں کا علاج میرے کو ہے۔ پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑھی کے بال بہتر ہے، ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے۔ تمہارے بابے تو داڑھی کو کتے کی دم سے برا کہ آؤ نا داڑ تلے تھوڑے بابے میں وڈے بابیاں دے نظریات وڈے، آؤ نا کون انہیں داڑھی نو کتے دی دم تو بھی بدتر کیا۔
تو پتہ یہ معرفت کی بات آئیں گے. دیکھو کتنی سونی گل کی تھی لوگ سبحان اللہ کہتے سن. مرزے نے یہاں بھی دھوکہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی اور دم کی بات ہوئی نہیں اس واقعہ میں. کسی کتاب کے اندر مرزا دکھا دے کہ اس واقعہ کے اندر داڑھی اور دم کی بات ہوئی تھی. اگر مرزے کو باقی کتابیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی تو کم از کم جاوید چودھری کا مضمون ہی پڑھ لیتا. اس میں بھی یہ واقعہ لکھتے ہوئے داڑھی اور دم کی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ اس نے شہزادے نے یہ پوچھا تھا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا. تو شیخ جمال الدین نے جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا، ورنہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے. اور شیخ جمال الدین کا یہ جواب بالکل قرآن کے مطابق ہے. قرآن کریم کے آخری پارے میں آخری پاؤں میں سورۃ بینہ ہے، اس کے اندر واضح طور پر اللہ رب العزت نے کافروں کے متعلق فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں، یعنی کتے سے بھی بدتر ہیں کافر. تو ظاہر ہے انہوں نے بالکل یہی جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کفر پر ہوا، تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. اسی طرح ویکیپیڈیا مرزے کے نزدیک بڑا مستند ذریعہ ہے، تو کم از کم مرزا اس میں دیکھ لیتا. اس میں بھی جو واقعہ لکھا ہے اس میں داڑھی اور دم والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا تو ہم کتے سے برے ہوتے. تو اصل بات کیا تھی؟ لیکن مرزے نے اپنی حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی. اگر بالفرض مرزے والی بات مان لی جائے کہ داڑھی اور دم کی بات ہوئی تھی، تو پھر اس نے یہ بھی تو ساتھ کہا تھا نا کہ میرا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو پھر بھی یہ جواب تب کسی درجے میں معتبر ہوگا جب مرزا اپنے آپ کو کافر تسلیم کرے. بہرحال یہ ساری ڈرامہ بازی مرزے نے اپنی گھٹیا حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے کی ہے. اس نے زلفوں کو نعوذ باللہ جانور کہا اور مصیبت کہا. بلکہ آپ حیران ہوں گے، اس نے ایک جگہ علماء کی داڑھیوں کو بیلچوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیوں جی عثمان بھائی اج تک کوئی بندہ لبھا تانوں کہ جنوں تسی کہا کہ یار میں تینوں اج مزدوری لے دینا آ جا، تے وہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو آواں گا؟ آتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور کدال اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسبیحیں. ہائے ہائے ہائے، اے ہونے ہی آمد ہوئی ہے، شاعر نوں تو کسی طرح بھی آمد ہو سکتی ہے. ہاں جی بالکل آمد ہوئی ہے، لیکن کس کی؟ شیطان کی آمد ہوئی ہے مرزے پر.